گزشتہ جمعہ میں بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ نے جو دین ہمیں دیا ہے یہ مکمل دین ہے، اس میں کسی کمی یا زیادتی کی گنجائش نہیں ہے۔ ایسی چیز کہ جس کو دین نے عبادت قرار دیا ہو اس کو کم کر دیا جائے، یا ایسی چیز کہ جس کی نظیر یا مثل دین میں ملتی نہ ہو اس کو دین اور باعث ثواب سمجھ کر کیا جائے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ جس کو بدعت کہا جاتا ہے اس کے کرنے والے کو اہل بدعت شمار کیا جاتا ہے۔ حدیث میں اس کو صاحب البدعہ کہا گیا ہے۔ دین میں نئی چیزیں شامل کرنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے سنت کا نور لے لیتے ہیں۔ جب بھی دین میں کوئی اضافی چیز عبادت کے طور پر شامل کی جائے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ سنت کا نور اٹھا لیتے ہیں، اور جب بھی کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھام کر انسان زندگی گزارے تو آخرت تو اس کی اچھی ہوتی ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ اس کو نواز دیتے ہیں۔ یہ جو ہمارے ہاں سلسلہ چل پڑا ہے کہ ہر شخص وہ دین کی تشریح کرتا ہے، تاریخی روایات کو قرآن سے بھی زیادہ مضبوط سمجھا جاتا ہے، اپنی عقل سے شرعی مسائل کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ کل ایک صاحب مسئلہ پوچھنے کے لیے تشریف لائے۔ ان کا مسئلہ یہ تھا کہ جی ہمارے آپس میں کزن ہیں اور ان کی یہ بحث چل رہی تھی کہ بہنوئی سے سالی پردہ کرے گی یا نہیں۔ اس میں ہمارے جو سب سے پڑھے لکھے کزن ہیں انہوں نے کہا کہ جی نہیں کرے گی، اور اس پر انہوں نے دلیل بھی دی کہ جس بہن سے نکاح ہوا ہے اب سالی سے تو نکاح نہیں ہو سکتا، لہٰذا پردہ نہیں ہوتا۔ اب اس سے بڑی جہالت کیا ہوگی؟ شریعت میں اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ وہ رشتے جن کی حرمت ابدی ہوتی ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے وہ حرام ہوتے ہیں، ان میں شریعت نے پردے کا حکم نہیں دیا، چاہے وہ نسب کی وجہ سے ہوں یا مصاہرت کی وجہ سے ہوں، یعنی وہ خون کا رشتہ ہو یا پھر وہ رشتہ شادی کرنے کی وجہ سے سسرالی رشتہ بن گیا ہو، اگر حرمت ابدیہ ہوگی تو وہاں پھر پردے کا حکم نہیں ہے۔ خون کے رشتوں میں جیسے ماں ہے، بیٹی ہے، خالہ ہے، پھوپھی ہے، ان سے پردہ نہیں ہے، بہنوں سے پردہ نہیں ہے، بہنوں کے لیے حکم نہیں ہے بھائی سے پردہ کرے، یہ نسبی رشتے ہیں۔ مصاہرت کے سسرالی بعض رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ نکاح کے بعد ان کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نکاح کرنا وہ حرام ہو جاتا ہے، چاہے وہ شوہر باقی رہے یا نہ رہے، اور طلاق ہو جائے یا بیوی مر جائے اور شوہر اور بیوی کا رشتہ ختم ہو جائے، پھر بھی وہاں نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا ایک شخص اگر کسی عورت سے نکاح کرتا ہے اور اس کی رخصتی ہو جاتی ہے، وہ میاں بیوی کی طرح رہنے لگتے ہیں، تو اس عورت کی ماں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے اس کا رشتہ حرام ہے۔ یعنی اگر بیوی کا انتقال ہو جائے یا بیوی کو طلاق دے دے تو ساس کے ساتھ رشتہ کرنا چاہے تو ساس سے نکاح نہیں ہو سکتا، یہ حرمت معبدہ کہلاتی ہے، اور یہ مصاہرت کی وجہ سے ہے۔ اسی طرح اگر کوئی عورت ہو اور اس کے پاس پہلے سے بیٹی ہو دوسرے شوہر سے،
وہ اگر نکاح کر لے کسی اور مرد سے اور اس کے پاس بیوی کے طور پر آ جائے اور وہ اس کے ساتھ وقت گزار لیتا ہے، تو یہ جو لڑکی ہے جس کو ساتھ لے کر آئی ہے، اب یہ اس شوہر کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہے، یہ حرمت مؤبدہ ہے، چاہے بیوی رہے یا نہ رہے، یہ حرمت ہمیشہ کے لیے ہے، اب اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ایک شخص اپنے بیٹے کا نکاح کرواتا ہے، حقیقی بیٹا ہے، اس کا نکاح کرواتا ہے اور اس کے لیے کسی عورت کو لے کر آتے ہیں، بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے یا بیٹے نے طلاق دے دی، تو سسر کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہے کہ اس عورت کے ساتھ نکاح کرے، یہ ہے حرمت مؤبدہ۔ لیکن جو سسرالی رشتوں میں، مصاہرت کے رشتوں میں حرمت مؤبدہ ہے، اس میں بھی فقہا کی تصریح موجود ہے، جیسے سسر اور بہو کا پردہ نہیں اور ساس اور داماد کا پردہ نہیں ہے، لیکن اگر فتنے کا اندیشہ ہو، مثلا سسر جوان ہے یا ساس جوان ہے، تو وہاں احتیاط کا حکم دیا جاتا ہے، باوجود اس کے کہ ہمیشہ کے لیے حرمت ہے، وہاں بھی احتیاط کی جائے گی کہ جسم کا مس نہ ہو، جیسے بہو کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ سسر کی ٹانگیں دبائے، اور خاص طور پر سسر اگر جوان بھی ہو تو یہ کوئی خدمت نہیں ہے، یہ کام اس کے شوہر کا ہے، اپنی ساس کا جسم دبائے، اس کی ٹانگیں دبائے، ٹھیک ہے۔ یہ جو اطراف کے رشتے ہیں، جیسے ایک شخص نے شادی کی، لڑکی گھر میں آئی، اس کے بھائی ہیں جو دیور جیٹھ کہلاتے ہیں، اسی طرح کسی نے شادی کی، لڑکی کی بہنیں ہیں جو سالیاں کہلاتی ہیں، تو یہ وہ رشتے ہیں، یا سالوں کی بیویاں ہیں، یہ وہ رشتے ہیں کہ ان سے جتنا دور رہا جائے گا اتنا ہی دنیا اور آخرت کے اعتبار سے وقار میں رہے گا۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ ان سے پردہ کیا جائے گا۔ سالی کے ساتھ رشتہ نہ ہونے کی وجہ وہ بیوی کا نکاح میں ہونا ہے، یعنی ان تجمعوا بین الاختین، کہ دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع نہیں کر سکتے، یہ شریعت کا حکم ہے، تو رشتہ اس وجہ سے نہیں ہوتا۔ وہ جو صاحب دلیل دے رہے تھے کہ جی اب یہ بیوی ہے تو اس کی بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا، نکاح نہ ہونے کی وجہ اس بیوی کا نکاح میں ہونا ہے۔ اگر آج اس عورت کو طلاق دے دیتا ہے، نکاح سے نکال دیتا ہے، یا یہ مر جاتی ہے، تو اس سالی کا نکاح حرام نہیں ہے، اس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، تھوڑا عرصہ گزرے اس کے ساتھ نکاح کرے گا۔ بہت سارے لوگ ایسے کرتے ہیں کہ بیوی کا انتقال ہوا، گھر میں بچے تھے چھوٹے چھوٹے، سالی کے ساتھ نکاح کر لیا، تو سالی محرمات ابدیہ میں سے نہیں ہے، اس سے نکاح ہو سکتا ہے، اس لیے وہاں پردے کا حکم ہوگا۔ اور حدیث میں ان پردوں کو سختی سے، بلکہ دیور کے لیے تو موت کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، الحم هو الموت، کہ دیور بھابھی کے لیے موت ہے، ان کا آنا جانا آسان ہے، میل ملاپ آسان ہے، بات چیت آسان ہے، شیطان کا غلبہ ان پر حاصل کرنا آسان ہے، اس لیے وہاں زیادہ احتیاط کی جائے گی۔ امام یوسف رحمہ اللہ نے اپنے شاگرد کو وصیتیں کی، اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام دیا، دین کی سمجھ، تقوی، پرہیزگاری، قاضی القضات تھے اور اسلامی سلطنت کے قاضی تھے، جیسے پاکستان کا چیف جسٹس ہے، اس طرح پوری جو اسلامی سلطنت تھی بنو عباس کی، اس کے قاضی القضات تھے، چیف جسٹس تھے۔ انہوں نے اپنے شاگرد کو وصیتیں کی، ان میں سے ایک وصیت یہ کی کہ جس گھر میں شادی کرو اپنے سسرال میں رات کو مت سونا۔ اب یہ بظاہر عام سی بات ہے، لیکن اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں کہ انسان کے لیے عافیت اسی میں ہے کہ وہاں سے دوری اختیار کرے۔ حالانکہ گھر میں ہو سکتا ہے صرف ساس ہو، وہ تو ہمیشہ کے لیے حرام ہے، لیکن فرمایا وہاں رات کو مت سونا، یہ تمہارے لیے عافیت کا باعث ہے، اس لیے کہ ان رشتوں میں انسان گناہ میں جلدی مبتلا ہوتا ہے۔ تو یہ دلائل دینا کہ بیوی کے ساتھ نکاح، سالی کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا تو پردہ، ایسا نہیں، یہ تو آپ روڈ پہ چلتی ہوئی کسی شادی شدہ خاتون ہو، اس سے نکاح کرنا چاہیں تو اس سے بھی نہیں ہو سکتا، تو کیا پردہ نہیں ہوگا وہاں پر؟ ایک عورت اگر شادی شدہ ہو
تو آپ اس سے شادی تو نہیں کر سکتے، اس کی تو پہلے سے شادی ہو چکی ہے، تو کیا اس عورت کا پردہ نہیں ہوگا؟ اسی طرح سالی کا بھی پردہ ہے، نکاح نہ ہونا اس کا ایک سبب الگ ہے، وہ سبب زائل ہو جائے گا، نکاح ہو جائے گا۔ جیسے اجنبی عورت اگر کسی کی منکوحہ ہو تو اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن پردے کا حکم ہے۔ تو دین ہمیشہ سیکھا جائے اور مستند ذرائع سے سیکھا جائے، مستقل ذرائع ہے۔ یہ درمیان میں محرم کی وجہ سے موضوع ہمارا تبدیل ہوا ہے، گزشتہ سے پیوستہ جمعہ موضوع یہی چل رہا تھا کہ مستند ذرائع تفسیر کے وہ کون کون سے ہیں، انشاءاللہ آئندہ جمعہ بات کریں گے اس پر۔ تو مستند ذرائع سے دین سیکھا جائے، پھر اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ چلتے پھرتے کوئی بھی تحریر مل گئی، کوئی تقریر مل گئی جس کی کوئی اصل نہیں ہے، اور جن لوگوں سے دین سیکھا جا رہا ہے ان کی اصل اور بنیاد کا پتہ ہونا چاہیے کہ پڑھے کہاں ہیں اور استاد کون تھے، کس ادارے سے تعلق رکھتے تھے، پھر اس کا ایک سلسلہ ہو پورا۔